الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين محمد المصطفى وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وأصحابه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول اللہ۔ میرے پیارے دوستو، میں نے جس آیت کو پڑھا ہے اس کا معنی سمجھنے سے پہلے میری یہ گفتگو ضرور سمجھو۔ کبھی میں آپ کے بھونگیر آیا، بہت بار آیا، اس لیے بغیر بولے آپ لوگ پہچانتے ہیں کہ اس کو جعفر العابدین بولتے ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی نئے مولانا آ جائیں تو ان کا انٹروڈیوس کرانے کے لیے حضرت مولانا غلام دستگیر صاحب کو کھڑے ہونا پڑے گا اور وہ ان کا انٹروڈیوس کرائیں گے۔ یہ حضرت ہیں، ایسے علامہ ہیں، ایسے مولانا ہیں اور ایسا بڑا دارالعلوم چلا رہے ہیں، فلاں ان کا یہ کام ہے، فلاں کام ہے۔ ان کی اہمیت جب معلوم ہوتی، ورنہ جبہ اور دستار پہن کے کوئی بھی آ جائے تو وہ مولوی نہیں ہوتا۔ کرتا پاجامہ پہننے والا ہر آدمی مولوی نہیں ہوتا۔ مولوی ہونے کے لیے کچھ تو کچھ اس کو جاننا ضروری ہے، اور ہمارے پاس جو بھی کرتا پاجامہ پہنا اس کو مولوی سمجھ لیتے ہیں۔ تو کبھی تعارف کرانے کے لیے کوئی دوسرا کھڑا ہوتا ہے، انٹروڈکشن، تعارف، پریچے کرانے کے لیے کوئی دوسرا آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ایسا نہیں گناتا وہ کہ یہ صاحب بھونگیر کے رہنے والے ہیں، یہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، چکن کھاتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، یہ سفید کپڑے پہن کے گھومتے ہیں۔ ایسا کوئی تعارف کراتا ہے؟ نہیں کراتا۔ کرانا ہے الحاج محمد میرا صاحب، اس وقت مسجد صحابہ کے صدر ہیں۔ اس طرح ان کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ جب کسی کا تعارف کروایا جاتا ہے، انٹروڈکشن، پریچے کروایا جاتا ہے، تو اس کی سب سے اونچی چیز کو شمار کیا جاتا ہے، اس کی آخری ڈگری کو دیکھا جاتا ہے۔ فرسٹ پاس ہے، سیکنڈ پاس ہے۔ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے بارے میں بولے یہ 7th پاس ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نہیں ہے پاس، وہ غلط ہے، مگر ایسا اس کو 7th پاس بولنا اس کی توہین ہے، اس کی برائی ہے۔ اس کا انٹروڈکشن کرانا ہے تو کہنا پڑے گا یہ MBBS ڈاکٹر ہے، اس نے فلاں مضمون میں ڈاکٹریٹ کیا ہے،
اس نے MA کیا ہے، MCOM کیا ہے، MPhil کیا ہے، یا BTech کیا ہے، تو جو اس کی سب سے بڑی ڈگری ہوتی ہے وہ ڈگری اس کو گنانے کے بعد اس کا تعارف ہوتا ہے۔ چھوٹی ڈگری اگر گنائیں گے تو دوسرے 7th والا کہے گا میں بھی اس کے برابر ہوں، ہے نا۔ تم نے اگر انجینئر کا تعارف کرایا یہ صاحب SSC پاس ہیں، تو محلے میں جتنے کھڑے بولے ہم بھی SSC پاس ہیں۔ اس میں ہمارے میں کیا فرق ہے؟ تو جب بھی تعارف ہوتا ہے، جب بھی انٹروڈکشن ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا اسٹیٹس ڈھونڈا جاتا ہے اور اسٹیٹس سے اس کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو جب اس کائنات میں بھیجا اور ان کا تعارف کروایا، مولانا کا تعارف مولوی غلام دستگیر صاحب کراتے ہیں اور رسول کا تعارف اللہ کرواتا ہے، اللہ کرواتا ہے۔ حضور کا تعارف اللہ کر رہا ہے اور کرتے ہوئے کہتا کیا ہے کہ ارسل رسولہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے محبوب ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو بھیجا۔ جب اللہ نے حضور کو بھیجا ہے، کہنا میں بھیجا، میرا بھیجا ہوا ہے، تو جب جو بھیجتا ہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں کوئی رشتہ کرتے ہیں تو اپنے گھر کے کسی ذمہ دار آدمی کو دلہن کے گھر بھیجتے ہیں تو بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے، اس کا سمان کرنا دلہن والوں کے لیے لازم ہو جاتا ہے۔ نہیں کریں گے تو اس کی بڑی بات آ جائے گی، رشتہ بننے کا بگڑ بھی سکتا ہے۔ تو جس کو بھیجا جاتا ہے اس کا بڑا مقام ہوتا ہے۔ جتنا بڑا بھیجنے والا ہوتا ہے اتنا ہی بڑا اس کا پوزیشن بھی ہوتا ہے۔ کسی ملک سے بھیجا جائے تو اس کی اہمیت الگ ہوتی ہے، وزیر کو بھیجا جائے اس کا مقام الگ ہوتا ہے، اگر عام آدمی کو بھیجا جائے اس کا مقام الگ ہوتا ہے، کسی گورنمنٹ آفیسر کو بھیجا جائے کہیں اس کا مقام الگ ہوتا ہے۔ اور پھر ودیش بھیجے، انڈیا میں بھیجا تو اس کا مقام الگ، انڈیا سے باہر بھیجا، انڈیا سے باہر بھیجا، سعودی عرب کو بھیجا، کوئی ضروری نہیں کہ منتری ہی کو بھیجے، کسی بھی ایجوکیشن فیلڈ کے لوگوں کو بھیجا جا سکتا ہے، زراعت کے ایگریکلچر آفیسرز کو بھیجا جا سکتا ہے، یا پھر کلکٹریٹ آفیسرز کو ریسرچ کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یا اس کے بارے میں جانکاری کرنے کے لیے۔ جب یہ گورنمنٹ ملازم بھیجا جاتا ہے، گورنمنٹ تنخواہ لگاتی، گورنمنٹ اس کو سب کچھ دیتی، گورنمنٹ اس کے لیے بڑی یہاں اس کو سب کچھ عطا کرتی ہے، اور پھر جس گورنمنٹ میں جاتا ہے، جس ملک میں جاتا ہے، وہ گورنمنٹ اس کا ریسیو کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے، اس کی دیکھ بھال کرتی ہے۔ اور پھر اگر بڑے کو بھیجا، وزیر کو بھیجا، اس کا مقام کچھ اور ہوگا، وزیر اعظم کو بھیجا اس کی حیثیت کچھ اور ہی ہوگی، اس کا مقام کچھ اور ہی ہوگا۔ ہمارے ہندوستان کا وزیر اعظم امریکہ جاتا ہے تو وہاں کا وزیر اعظم اس کو ریسیو کرتا ہے، اس کا استقبال کرتا ہے، اس کے شایان شان اس کا استقبال کیا جاتا ہے۔ دوستو، جب ہم دنیا میں کسی کو بھیجتے ہیں، جس حیثیت کا آدمی بھیجتا ہے اس حیثیت سے اس کا تعارف ہوتا ہے۔ مصطفیٰ بھیجے گئے، بھیجنے والا اللہ، اب اس سے بڑا کوئی نہیں، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور حضور اللہ کے وزیر، نائب اللہ تعالیٰ کے نائب مطلق، اور حضور سے بڑا کوئی ہے، بھیجنے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے، آنے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے، آنے والے سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور بھیجا جن کی طرف جا رہا ہے وہ اس کنٹری سے نہیں، اس کنٹری سے اس کنٹری میں بھیجا جا رہا ہے۔
اگر وہیں کا وہیں ہوتا تو وہ الگ بات ہوتی، وہاں سے یہاں آیا تو اس کی بات الگ ہو گئی۔ اب یہاں جب آ جاتا ہے، اس کا ہاں بولنا، اس کا ہاں بولنا ہے، اس کا نہ بولنا، اس کا نہ بولنا ہے، اس کا کرنا، اس کا کرنا ہے، اس کا خاموش ہو جانا، اس کا چپ ہو جانا ہے، اس کا کسی بات کو مان لینا، اس کا بات کو مان لینا ہے۔ یہی تو ہے حضور جو بول دے وہی حکم الہی ہو جاتا ہے۔ جو اللہ اپنے حبیب کا تعارف کروا رہا، اب جب اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، ایک تو یہ کہ حضور کا تعارف اللہ نے کرایا، اب یہ بہت لمبی بات ہے، میں اس کو مختصر کر دیا۔ اگر اللہ نے اپنا تعارف کیسے کروایا، اپنا انٹروڈکشن کیسے کروایا، آپ بولیں کہ اللہ نے حضور کا انٹروڈکشن تو ایسے کرایا، اب حضور کا انٹروڈکشن، اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کیسے کرایا؟ دیکھو، زمین اسی کی بنائی ہوئی ہے، آسمان اسی کا بنایا ہوا ہے، چاند سورج اسی کے بنائے ہوئے ہیں، کہکشائیں اسی کی بنائی ہوئی ہیں، جبریل اسی کے مخلوق ہیں، میکائیل اسی کی مخلوق ہیں، ملائکہ اسی کی مخلوق ہیں، سارے ساتوں آسمان و زمین اسی کے بنائے ہوئے ہیں، جنت دوزخ اسی کی بنائی ہوئی ہے۔ اب ہماری جو دنیا ہے، ایک ہم جس ملکی وے میں رہتے ہیں، اسی ملکی وے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج سائنٹسٹ پریشان ہیں، کہہ رہے ہیں جس ملکی وے میں ہم رہتے ہیں، جس کہکشاں میں ہم رہتے ہیں، اس کی لمبائی چوڑائی 1,00,000 نوری سال ہے۔ جب یہ کہکشاں 1,00,000 نوری سال ہے تو ایسی لاکھوں کہکشائیں آسمانوں میں ہیں، اور ان لاکھوں کہکشاؤں کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ انسان ابھی اتنی سب کچھ کرنے کے بعد بھی پہلے آسمان کے اندر ہی خلا بازی کھا رہا ہے، یہیں گھوم رہا ہے، یہیں گھوم رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان پیدا کیے، اپنا اس کا تعارف ہے، اس نے کبھی تعارف کروایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تعریف کرتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان کو اللہ نے پیدا کیا، مگر جب اس کے تعارف کی بات آتی ہے، جب اس کے انٹروڈکشن کی بات آتی ہے، تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، عیسیٰ کو پیدا کیا، حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، میں نے موسیٰ کا عصا پیدا کیا، جبریل کو پیدا کیا، میکائیل کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ جب اس کا تعارف کا بات آتی ہے تو وہ کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اللہ وہی ہے جس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ ہم نے کہا یا اللہ جب تجھے تعارف ہی کروانا تھا، جب اسے اپنا تعارف انٹروڈکشن ہی کروانا تھا، تو یہ کہتا کہ میں نے آدم کو پیدا کیا، میں نے عیسیٰ کو پیدا کیا، میں نے موسیٰ کو پیدا کیا، میں نے یحییٰ کو پیدا کیا، میں زکریا کو پیدا کیا، میں نے سارے نبیوں کو پیدا کیا۔ ان تمام نبیوں کا نام لے کر کہتا کہ یہ فلاں نبی، یہ فلاں نبی ہے، میں نے پیدا کیا، یہ چاند میں نے پیدا کیا، یہ سورج میں نے پیدا کیا۔ اللہ یہ بھی تیری ہی آیتیں ہیں، یہ سارے کائنات تیری ہی آیتیں ہیں، تیری ہی پیدا کردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جیسے تم اپنے سب سے اونچے شاہکار کو پیش کر کے، اپنے بڑے کو پیش کر کے اپنا تعارف کراتے ہو، ایسے ہی میری ساری مخلوقات میں میرا اگر کوئی شاہکار ہے تو میرا محبوب محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میرا محبوب محمد الرسول اللہ ہے۔ اور اسی کو پیش کر کے میں کہہ رہا ہوں میں کون ہوں، میں اللہ کون ہوں؟ میں اللہ وہ ہوں جس نے محمد کو بھیجا ہے، میں اللہ وہ ہوں جس نے محمد کو بھیجا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور کا نام لے کر اپنا تعارف کروایا ہے نا، تو جب جس کا تعارف کروایا جاتا ہے اس کے اندر اس کا راز چھپا ہوا رہتا ہے، اس کے اندر اس کا راز چھپا ہوا رہتا ہے۔ جیسے مجھے کہیں کہ یہ مولانا عالم ہے تو اس کے عالم ہونے کا راز چھپا ہوا، عالم ہونے میں میرا راز چھپا ہوا ہے۔ ان کو امام کہیں گے تو امام ہونے میں ان کا راز چھپا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف، اپنا انٹروڈکشن اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوں، اللہ کون ہے تم جانتے ہو؟ اللہ وہی ہے جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا
بھیجا ہے، جس نے محمد کو بھیجا ہے۔ اب جو محمد آئے ہیں ان محمد میں ڈھونڈتے جاؤ، ان محمد میں ڈھونڈتے جاؤ، تمہیں اللہ تعالیٰ کے جلوے ہی جلوے دکھائی دیں گے، جس حیثیت سے دیکھو گے تمہیں جلوے دکھائی دیں گے۔ اور محمد الرسول اللہ کیا حیثیت ہے ان کے، کیا مقام ہے ان کا؟ اعلیٰ حضرت فرماتے کیا؟ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ سب میں سب آ گئے، سب میں سب آ گئے، اللہ کے سوا جتنی مخلوقات ہے وہ سب آ گئے، تم کسی کو بھی ڈھونڈ لو، ان سب سے اولا اور اعلیٰ۔ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، عالم کا دولہا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اعلیٰ حضرت نے دو جملے کہے اس میں، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ اے اعلیٰ حضرت بولنے والے، آدم بھی پیارے ہیں، نوح بھی پیارے ہیں، یحییٰ بھی پیارے ہیں، زکریا بھی پیارے ہیں، عیسیٰ بھی پیارے ہیں، اور جن ولی کا عرس ہو رہا ہے وہ بھی اللہ کے پیارے ہیں، یہ سب پیارے ہیں۔ آپ نے صرف اعلیٰ حضرت، آپ نے صرف اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کہا، آپ نے صرف حضور ہی کو کیوں کہا؟ کہا اصل پیارا، اصل پیارا یہ ایک ہی محبوب ہے، اور جو اس سے ملحق ہے وہ سب پیارے ہو گئے۔ آدم پیارے ہیں اس لیے کہ مصطفیٰ ان میں جلوہ فرما ہے، نوح پیارے ہیں اس لیے کہ نور مصطفیٰ وہاں ہے، ابراہیم پیارے ہیں اس لیے کہ نور مصطفیٰ وہاں ہے، یحییٰ پیارے ہیں اس لیے کہ اللہ کے رسول کا پرتو ہے، زکریا پیارے ہیں پرتو مصطفیٰ ہے، عیسیٰ پیارے ہیں اللہ کے رسول کی سفارش ہے۔ جس کو دیکھو، جس کو دیکھو انہوں نے حضور سے پیار کیا، حضور سے پیار کیا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ رسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں نا، آ رہے تو دنیا میں کہہ رہے کہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، میں اپنے بعد ایک رسول کے آنے کی خوشخبری سنا رہا ہوں، اور وہ ان کا نام احمد ہے، ان کا نام احمد ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضور کا تذکرہ کریں، یحییٰ علیہ السلام حضور کا تذکرہ کریں، ابراہیم علیہ السلام حضور کا تذکرہ کریں، اسماعیل علیہ السلام حضور کا تذکرہ کریں۔ ہم نے کہا آخر یہ کیا ہے، کیوں تذکرہ کر رہے ہو؟ بولے ذکر کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے محبوب ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ حضور وہ ہے، حضور اللہ کے ایسے محبوب ہیں جو حضور سے محبت کر لے وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے۔ جتنے نبی ہیں سب حضور کے پرتو ہیں، جتنے مومن ہیں سب حضور کے پیار کرنے والے ہیں، جتنے جنتی ہیں سب حضور سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور حضور سے محبت کی وجہ سے یہ پیارے ہوئے ہیں۔ اور حضور جو پیارے ہیں اللہ کے، وہ ڈائریکٹ پیارے ہیں، ڈائریکٹ پیارے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے پیارے ہیں، دنیا میں آنے سے پہلے پیارے ہیں، عالم ارواح میں پیارے ہیں، اس کی منشا میں پیارے ہیں، ابھی پیدا نہیں کیا پیارے ہیں۔ سب سے پیار بعد میں ہوتا ہے، سب سے پیار پیدا ہونے کے بعد، وجود میں آنے کے بعد ہوتا ہے۔ حضور سے اللہ کی جو محبت ہے، اللہ نے جو حضور سے محبت فرمائی ہے، حضور کو پیدا کرنے سے پہلے پیدا فرمایا، اور حضور ہی کے لیے تو پوری کائنات پیدا کی۔ اب ایک بات یہاں سمجھ لیجئے، اپنے مولا کا پیارا، اصل پیارا حضور ہی ہے، اور دونوں عالم کا دولہا۔ یہ دولہا کا معنی کیا سمجھے کبھی؟ وہ دولہا گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلتا،
ہم لوگ اکثر وہی سمجھتے تھے بچپن میں، وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے نکلتا، وہی دولہا ہار لگا لیتا۔ حضور دولہا ہے، کیا مطلب؟ دونوں عالم کا دولہا ہے۔ آپ کا دولہا محلے کا، گلی کا رہتا ہے، ایک گھر کا ہوتا ہے، حضور دونوں عالم کے دولہا۔ دولہا کا مطلب کیا ہے؟ اصل میں ایک شادی ہوئی، سارے لوگ آ گئے دعوت میں، دولہا غائب ہو گیا، دولہا فرار ہو گیا، شادی ہوتی، دعوت ہوتی، ارے کارڈ ہم کو بھی ملا تھا، بولے اصلی غائب ہے تو تم کو کون کھلائے گا؟ ہے نا؟ تو دولہا دعوت کی اصل ہے نا؟ دعوت کی اصل کون ہے؟ دولہا ہے تو دعوت، دولہا غائب تو دعوت غائب، دعوت غائب۔ پوری کائنات موجود ہے، کس کے لیے موجود؟ کس کے لیے موجود؟ دولہا کے لیے موجود۔ وہ دولہا مصطفیٰ ہے، وہ رسول اللہ ہیں جن کی خاطر آدم سے عیسیٰ تک سارے نبیوں کا پھیرا ہے۔ وہ رسول اللہ ہیں جن کی خاطر چاند و سورج کا پھیرا ہے۔ وہ رسول اللہ ہیں جن کی خاطر ملائکہ کی انجمنیں ہیں۔ وہ رسول اللہ ہیں جن کی خاطر عرش کو پیدا کیا گیا۔ وہ رسول اللہ ہیں جن کی خاطر ساری کائنات کو پیدا کیا گیا۔ وہ رسول اللہ ہیں جن کے لیے آپ کو پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ حضور ہی مقصود ہے اس کاری کائنات کا، اس انجمن کا، اللہ کی اس انجمن کا، ساتوں زمین ساتوں آسمان سب کا دولہا کون؟ بولو، دولہا کون؟ رسول اللہ۔ دولہا کون؟ دولہا غائب تو دعوت، دولہا غائب تو دعوت۔ حضور کو اگر آپ ہٹا دیں دل میں سے، حضور کو دل میں سے ہٹا دیں، ختم ہو گیا، دعوت ختم۔ یہی بات تو حضور بھی کہتے ہیں، جب تک ایک بھی زمین پر مسلمان زندہ رہے گا قیامت نہیں آ سکتی، قیامت نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دعوت بھی ہے، دولہا بھی ہے۔ دولہا موجود ہے، دولہا کا نام ہے، دولہا کا چاہنے والا ہے۔ جب تک دولہا کا چاہنے والا ہے دعوت چلتی رہے گی، دعوت چلتی رہے گی۔ اور جس دن دولہا کو ہٹا دیا کسی نے دل سے، دعوت ختم ہو جائے گی۔ پوری کائنات کا اصل مرکز مصطفیٰ ہے۔ ادھر خدا کی طرف اگر دیکھیں، اللہ کی بارگاہ کی طرف دیکھیں، اس کی معرفت کا راز حضور میں چھپا ہوا ہے، اور حضور کی معرفت کا راز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو اپنے اور ساری مخلوق کے بیچ میں وسیلہ دینے والا بھی بنایا، لینے والا بھی بنایا۔ سرکار ساری کائنات کے مرکز ہیں، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، یعنی ساری کائنات کا مرکز حضور ہیں۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اب میں نے جو آیت پڑھی تھی نا، اس آیت کو اس نعت میں ڈھونڈتے جاؤ، اس نعت میں ڈھونڈتے جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کا تعارف حضور ہے، حضور کا تعارف اللہ کراتا ہے، حضور کا انٹروڈکشن اللہ کراتا ہے، اور جب اللہ اپنا انٹروڈکشن کراتا ہے تو وہ حضور کا نام لے کے کراتا ہے، حضور کی طرف دکھا کے کرتا ہے۔ میں کون ہوں جانتے ہو؟ یہ محمد میرا بندہ ہے، یہ محمد میرا بندہ ہے، یہ محمد میرا رسول ہے، یہ محمد میری نشانی ہے، یہ محمد میرا جلوہ ہے، یہ محمد میری آیتوں میں سے آیت کبریٰ ہے، یہ محمد میرا خلیفہ مطلق ہے۔ وہ اپنا تعارف کروا رہا ہے، میں کون ہوں پہچانتے ہو؟ مجھے پہچاننا ہے تو میرے محبوب کو دیکھو، میرے محبوب کو دیکھ لو۔ جب اس کے جیسا نہیں لا سکتے تو میرے جیسا کہاں سے لا سکتے؟ ان کے جیسا کیسے ہوتا ہے؟ حالات فرمائیں، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا، بولو، ہے اس اونچے سے اونچا
سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے۔ ایک انگریز لکھا تھا اچھوں کی کتاب The 100، اس کو جب لکھنا پڑھا تو اس نے پہلا نام لکھا میرے محبوب کا۔ کافر کو بھی کہنا پڑا اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، اور جب ان سے اچھا کوئی نہیں ہے، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے تو ان کے دیے ہوئے مذہب سے اچھا کون سا مذہب ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو دنیا تمہارے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ تم ایک اچھے رسول کے غلام ہو، اچھے رسول کے امتی ہو، اچھے قانون کے رکھوالے ہو، اچھے قانون کے پیروکار ہو۔ تم جب تک اچھے رہو گے یہ تم کو نہیں بگاڑ سکتے، یہ بگاڑنے والے بگڑ جائیں گے، جتنا چاہیں گے اتنا بگڑ جائیں گے۔ حجاب اتنا چلایا اور بڑھ گیا ہے نا، حجاب کا مسئلہ چلا، وہ تو چلے گیا، مگر حجاب ہمارے پاس لوگوں کو معلوم ہو گیا ہماری نشانی حجاب ہے، نہیں پہننے والی بھی بوڑھی پہننے لگ گئی، نہیں پہننے والی بھی پہننے لگ گئی۔ اب چلائے حلال حرام، اب تک تو ہم لوگ ادھر ادھر سے خرید کے کھا لیتے تھے، پتا چلا مسلمان حلال ہی کھانا ہے نا۔ اب تم بول گئے اپنی دشمنی میں، مگر مسلمان کے کان کھڑے ہو گئے کہ وہ سمجھ گیا کہ مجھے حلال ہی کھانا ہے نا۔ تم سمجھے کہ ہم کو بگاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر وہ میرے مصطفیٰ ہیں کہ بگڑتے ہی نہیں، وہ جدھر سے پڑھو جدھر سے دیکھو وہ اچھے ہیں۔ جب وہ اچھے ہیں تو ان کا قانون اچھا ہے، ان کی بات اچھی ہے، ان کا غلام اچھا ہے، اس لیے ان کے غلام بن کر جیو کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اور حضور اللہ کی رحمت، اعلیٰ حضرت فرماتے مصطفیٰ جان رحمت۔ بعض بیوقوف لوگ جو اردو پڑھ کے بھی جاہل تھے وہ کہنے لگے رحمت ان کی بیوی کا نام تھا مولانا احمد رضا خان صاحب کی، اس لیے جو ہے جان رحمت بول کے ان کے بیٹے کا تعارف کروا رہے ہیں، معاذ اللہ۔ حالانکہ ان کے بیٹے کا نام اگرچہ مصطفیٰ ہے، تھوڑی دیر کے لیے یہ ہمارے مصطفیٰ چکن سینٹر کے مالک بیٹھ کے ہیں ہے نا، اگر کبھی مصطفیٰ بولے تو ان کی چکن سینٹر مراد ہوتی ہے کیا؟ اگر آپ اپنے بیٹے کا نام مصطفیٰ رکھ لیں تو جب بھی آپ حضور کو محمد مصطفیٰ بولیں گے تو کوئی جاہل کھڑے ہو کے بولے دیکھو اپنے بیٹے کا نام لے رہا ہے، کتنی بیوقوفی کی بات۔ اگر میرے بیٹے کا نام میں نے محمد رکھا، یقیناً محمد میرے بیٹے کا نام ہے، تو میں نے اگر کہا محمد الرسول اللہ اور کوئی کافر کوئی جاہل مسلمان بولے کہ دیکھو اپنے بیٹے کا کلمہ پڑھ رہا ہے، کتنی بیوقوفی کی بات ہے۔ ایسے ہی یہ جاہل اعلیٰ حضرت کے دشمن یہ کہتے تھے، مگر اعلیٰ حضرت کا جو جملہ ہے وہ اتنا جچا تلا نپا ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت، رحمت کی جان، رحمت کی جان، رحمت کی اصل، رحمت کی اصل۔ آپ موجود ہیں حضور کی رحمت سے، آپ اپنے اوپر کہیں کہ مجھ پر اللہ کی یہ رحمت ہے تو جان رحمت مصطفیٰ ہی ہے نا۔ کوئی بھی ہم میں سے کوئی بولے کہ مجھ پر اللہ کی رحمت ہے، جان رحمت مصطفیٰ ہی ہے، اس لیے کہ حضور کی وجہ سے ہی تم پر رحمت ہے، حضور نہیں ہے تو تم پر کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور کی رحمت، حضور ہی رحمت کا سبب ہے، حضور ہی رحمت کا وسیلہ ہے۔ حضور اتنے بڑی رحمت ہے، اتنی رحمت ہے، اتنے بڑی رحمت ہے کہ کفار مکہ کہنے لگے اگر آپ سچے رسول ہیں تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھر برسوا دیجیے، پتھر برسوا دیجیے۔ تو سرکار تو دعا نہیں کرتے ویسے، کفار بول رہے تھے
اللہ نے جواب فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے محبوب اللہ ان کو عذاب دینے والا نہیں، اللہ ان کافروں کو عذاب دینے والا نہیں جب تک آپ ان لوگوں میں رہیں گے، جب تک آپ ان لوگوں میں رہیں گے اللہ عذاب دینے والا نہیں۔ حضور نے بھی دیکھ لیا جب تک میں رہوں گا عذاب نہیں دے گا، وعدہ کر لیا نا۔ حضور چاہتے تو آسمان پہ بنا لیتے گنبد، ہے نہیں؟ حضور چاہتے تو جنت میں بنا لیتے، حضور چاہتے تو عرش مولا کے پاس جا کے رہتے، مگر حضور نے وہاں نہیں بلکہ مدینے میں قیام فرمایا، زمین پہ قیام فرمایا۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ، حضرت عیسیٰ چوتھے آسمان پر چلے گئے، ادریس چوتھے آسمان پر چلے گئے، کچھ انبیاء اٹھا لیے گئے، کچھ اولیاء بھی آسمانوں پر اٹھا لیے گئے، حضور آپ بھی اگر وہاں جاتے؟ فرمایا نہیں، وعدہ ہے مجھ سے جب تک میں رہوں گا عذاب نہیں آئے گا۔ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ اب اتنے گالی دینے والے پھر بھی بچ کے پھر رہے ہیں، یہ گالی بکنے والا بچ کے پھر رہا ہے، تیاگ ہونے کے باوجود بھی اسے رہنے کا موقع مل رہا ہے نا؟ تیاگ ہونے کے باوجود بھی رہنے کا موقع مل رہا ہے، یہ رحمت ہے مصطفیٰ کی۔ تو جانے رحمت، اصل رحمت، اب ایسی رحمت، اس رحمت کا جلوے کیا ہے؟ ان کی رحمت کے جلوے کیا ہیں؟ اللہ فرماتے جن کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جنت کا حوض کا نام بولو کوثر، جنت میں جو ندی بہ رہی اس کا نام سلسبیل، اس کی مٹھاس کا یہ عالم ایک بار پی لو پھر کبھی پیاس نہیں لگی، زندگی میں پیاس ہی نہیں لگے گی جس کو ایک خطرہ مل جائے گا۔ اب اللہ کے رسول تو قیامت میں سب کو جام بھر بھر کے پلائیں گے، وہاں بھی کچھ لوگ پہنچ جائیں گے، ہاں بولیں گے ہم کو دیجئے، فرشتے آئیں گے بولے سرکار ان کو مت پلائیے، یہ میرے ساتھ رہتے تھے میرے لوگ ہیں، بولے نہیں سرکار یہ لوگ آپ کے پیچھے بہت دمہ مارے ہیں، بڑے بڑے غلط کام کیے ہیں، ان کو یہاں نہیں، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وہاں لا کے جہنم میں لے جائے گا۔ میں سوچا یا اللہ یہاں کیوں لا کے بعد جہنم میں لے گیا؟ پلسرات سے گرا دیتا اندر، پلسرات سے ہی اندر گرا دیتا کافی تھا، یہاں تک لایا، کوثر تک لے آیا، کوثر کے بعد بھی پلٹائے جائیں گے۔ میں نے کہا یا اللہ یہ کیا ہے؟ اس لیے دکھایا، وہاں لانے کے بعد اور حسرت بڑھ جائے گی، اور حسرت بڑھ جائے گی۔ بریانی کی دیگ کھلنے کے بعد لوگ بولے کہ تجھے دعوت نہیں ہے، ہاں؟ ایک صاحب دعوت کر رہے ہیں، آپ پہنچ گئے، ہم پہنچ گئے اور ہم کو پہچان لیا بن دعوت آئے ہوئے ہیں، اور بریانی کا دیگ کھلنے کے بعد بول رہا ہے تم کو دعوت نہیں ہے، تب کیا حال ہوتا ہے اس کا؟ تو یہ ان کا حال ہے۔ حضور کی رحمت کے جلوے، ایک سلسبیل، ایک نہر ہے جو جنت میں بہ رہی ہے، کوثر ایک حوض ہے جو جنت میں ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرا منبر حوض کوثر پہ ہے۔ کون سا ممبر؟ مسجد نبوی کا ممبر۔ مسجد نبوی میں جس ممبر پہ بیٹھ کر حضور تقریر کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، اس کے بارے میں فرما رہے یہ میرا ممبر حوض کوثر پہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ پھر ایک ممبر اگر حوض کوثر پہ ہے تو ادھر بازو کون ہے؟ حوض کوثر ہے، حوض کوثر ہے۔ حضرت قاصد سکندر پوری ایک جگہ فرماتے ہیں تمنا میں کشوں سے جب سنی جنت میں پینے کی، تمنا میں کشوں نے جب سنی جنت میں پینے کی، یا رسول اللہ حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، حدیں تم نے ملا دی حوض کوثر سے مدینے کی، ممبری علی حوضی، میرا ممبر حوض کوثر پہ ہے، تو حوض کوثر مدینے ہی میں ہے۔ مدینہ مسجد نبوی ہمارے لیے جنت ہے، حقیقی جنت ہے، یوں تو یہ بھی مسجد جنت کہلاتی ہے،
مگر حضور کی مسجد حقیقی جنت ہے کہ وہ مسجد کا جو حصہ ہے جسے ریاض الجنہ کہتے ہیں وہ ریاض الجنہ ہے. ادھر ممبر ہے اور ادھر ممبر کے بازو حوض کوثر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے. اب اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ حضور کی رحمت کے جلوے دیکھو. جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی جن کے قدموں کا دھون ہے آب حیات. بول سے زور سے پڑھ دو سبحان اللہ. قدموں کا دھون منے حضور کے پیر جو دھونے کے بعد پانی ہے وہ پانی آب حیات ہے. وہ کیا ہے پانی؟ آب حیات کا مطلب مردے کو پلاؤ زندہ ہو جاتا ہے, بیمار کو پلاؤ اچھا ہو جاتا ہے نا, بیمار کو پلاؤ اچھا ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو بے انتہا پلا دیا جائے قیامت تک کی زندگی مل جاتی ہے. کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام وہی آب حیات پیے ہوئے ہیں. حضرت پیران پیر کے ایک بیٹے ہیں, پوترے ہیں, ان کا نام ان کے بارے میں تاریخ میں آتا ہے اب بھی زندہ. سرکار بغداد حضور غوث پاک کے پوترے اب بھی زندہ ہیں. کہتے ہیں کہ بات یہ ہوئی کہ ایک دن حضور غوث پاک وضو فرما رہے تھے, وہ پوترے آ گئے, کہنے لگے دادا جان آب حیات کیا ہے؟ تو پانی پیو گے؟ تو ہاں پیئیں گے. کہا منہ کھولو. منہ کھولے تو آپ نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چند قطرے ان کے حلق میں ڈال دیے. فرمایا آپ قیامت تک زندہ رہو گے. جاؤ. اب زندہ ہے وہ. غریب نواز کے پاس حاضری ہوئی آپ کی, نہیں ہوئی تو اللہ حاضر کروا دے. آمین. خواجہ بلا لیں. آپ کے ایک خادم ہیں, ان کا نام ہے عبداللہ بیابانی, جو پہلے جوگی جے پال تھے. وہ آسمان سے اڑ کے آئے, نیچے گرے, جوتے کھانے کے بعد دماغ آ گیا ہے نا. وہ خواجہ کا جوتا تھا, کوئی معمولی چیز, دماغ تو ٹھکانے آئے گا, یہ سمجھ میں آ گیا اللہ ہے. کلمہ پڑھے, مسلمان ہو گئے. کہنے لگے مجھے قیامت تک کی زندگی دے دو. خواجہ صاحب نے فرمایا لے کے کرے گا کیا؟ بولے سرکار آپ کی بارگاہ میں جو آئیں گے راستہ بھول جائے گا تو راستہ دکھاؤں گا, بھوکا رہے گا تو کھانا کھلاؤں گا, ننگا رہے تو کپڑا پہناؤں گا, مشکلوں میں پڑا رہے تو اس کے لیے مشکل آسان کرنے کے لیے کوشش کروں گا. فرمایا جب میری بارگاہ کا ہی خدمت گزار رہے گا جا تجھے زندگی دے دی. اب بھی عبداللہ بیابانی زندہ ہے. جب بھی کہاں کس کو کیسے مل جائے نہیں معلوم, جس کو ضرورت پڑتی ہے پہنچ جاتے ہیں. دل سے اگر پکارو تو وہ آ جاتے ہیں. تو یہ حضور کے غلام ہیں جو زندگیاں بانٹتے ہیں. یہ حضور کے غلام ہیں جو زندگیاں بانٹ رہے ہیں. حضور کیسے دیتے ہیں؟ جن کی 2 جس کے قدموں کا دھول ہے آب حیات. حضور کے قدموں کا اگر دھون مل جائے موت ہی نہیں آئے گی. بول یہ موت بھی اگر آ بھی گئی تو وہ موت نہیں آئے گی. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی یہ حالت تھی. حضور وضو کرتے تھے تو وہ پانی لے کے پی لیتے تھے, نیچے گرنے نہیں دیتے تھے. حضور تھوکتے تو وہ ہاتھ بڑھا کر اٹھا لیتے, چہرے پہ مل لیتے تھے. حضور الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ کچھ علیل تھے تو رات میں پیشاب کے لیے باہر نہیں گئے. ایک کٹورے میں سرکار نے پیشاب کر دیا تھا, وہ حضور کی چارپائی کے نیچے رکھا ہوا تھا. حضور کی ایک خادمہ تھیں, وہ آئیں, دیکھا رکھا ہوا, اٹھا کے پی لیا. سرکار نے فرمایا کیا کیا تو نے؟ بولے میں نے پی لیا اس کو. فرمایا وہ پیشاب تھا؟ بولے ہاں معلوم تھا پی لیا. سرکار نے فرمایا سن تیری پیٹ کی ساری بیماریاں چلی گئی. ایک دن حضور نے پچھنا لگوایا. پچھنا بولتے معلوم ہے نا, حجامہ جس کو بولتے ہیں آج کل, حجامہ. پچھنا حجامہ لگوایا, خون نکالے اس میں.
حضور نے اپنا وہ خون ایک صحابی کو دیا، فرمایا لے جاؤ اسے محفوظ جگہ پہ دفن کر دینا تاکہ کسی کا پیر نہ پڑے۔ وہ گئے، تھوڑی دیر کے بعد آ کے کھڑے ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا کیا کیا؟ محفوظ کر دیا، اب کسی کا پیر نہیں پڑے گا۔ حضور نے فرمایا شاید تم نے پی لیا ہے اس کو، شاید تم نے پی لیا ہے اس کو۔ لے یا رسول اللہ، سوچا کہاں رکھوں، کہاں رکھوں؟ زمین و آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں میں رکھوں، اس جسم سے اچھی جگہ کوئی نہیں تھی، جہاں سے نکلا تھا ویسی جگہ پھر کہیں نہیں تھی، جہاں سے نکلا ویسی جگہ کہیں نہیں تھی، ویسی جگہ کہیں نہیں تھی، آسمانوں زمینوں میں ڈھونڈا کہیں نہیں تھی۔ میں نے سوچا تیرے پیٹ سے اچھی جگہ کون سی ہو سکتی ہے، یہ قسمت تھی، میں نے اس سے پی لیا ہے۔ فرمایا حرمت علیک نار جہنم، تیرے اوپر جہنم کی آگ حرام ہو گئی، اللہ تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی۔ کیا شان ہے مصطفیٰ کی۔ ایک بار سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا۔ یہ سرکار نے فرمایا کیا بات ہے؟ بولے سرکار میرا مالک بیمار ہے اور میں اتنی دور سے آ رہا ہوں، اس کو کتنی بیماریوں کتنے علاج کرایا کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب یہ حالت ہے کہ اب مرتا کہ تب مرتا۔ میرے مالک نے کہا جا محمد کے پاس، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے، مالک بھی مسلمان نہیں ہے، غلام بھی مسلمان نہیں۔ میرے مالک نے کہا جا محمد کے پاس، میرے درد کے لیے کوئی دوا مانگ کے لا۔ سرکار بیٹھے ہوئے تھے جہاں، وہیں سے مٹی اٹھائی، فرمایا یہ لے جا تیرے مالک کو پلا دے۔ وہ لے کے دوڑا، مالک پیر رگڑ رہا تھا، مرنے کے قریب تھا، یہ لے گیا پانی میں گھولا اور مالک کو پلا دیا۔ ادھر پلایا ادھر اٹھ کے بیٹھ گیا، ادھر پلایا ادھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ حضور اسلام کے پاس صحابہ آئے، ایک مرتبہ کہنے لگے سرکار ہمارے گاؤں میں ایک مندر تھا، ہم لوگ سب مسلمان ہو گئے، اب نماز پڑھنا ہے کہاں پڑھیں؟ وہ مندر میں پڑھنا ہے تو کیسا کریں؟ حضور نے فرمایا جاؤ پانی لے کے آؤ۔ پانی لائے، حضور نے لگن میں بیسن پاٹ میں وضو کیا، پھر وہ پانی بھر کے ایک چھاگل میں ان کو دے دیا، فرمایا یہ لے جاؤ اس مندر میں پورا چھنک دینا، پھر نماز پڑھنا۔ پتہ چلا تمہارے وضو کا پانی ناپاک ہوتا ہے، نبی کے وضو کا پانی پاک کر دیتا ہے، بتوں کو پاک کر دیتا ہے، گندگی کو پاک کر دیتا ہے، شرک کو پاک کر دیتا ہے، کفر کو پاک کر دیتا ہے۔ جس کے قدموں کا یہ مقام ہے اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ جن کے تلووں کا دھول ہے آب حیات۔ اچھا، حیات دینے والوں میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ہے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ اللہ فرماتا ہے وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَتُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِي۔ 7ویں پارے میں فرمایا ہے عیسیٰ تو مادر زاد کوڑھ والے کو اچھا کر دیتا ہے، نابینا کو اچھا کر دیتا ہے، اندھے کو اچھا کر دیتا ہے، اور مردے کو میرے حکم سے زندہ کر دیتا ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس مردے آتے یا آپ مردوں کے پاس جاتے تو ان کے لیے آپ دعا کرتے تھے، زندگی کی دعا فرماتے تو وہ زندہ ہو جاتے تھے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا سے زندہ کرتے ہیں، ہے نا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا سے زندہ کرتے ہیں، مصطفیٰ تلوے کا پانی دے کے زندہ کرتے ہیں۔ اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سنو، جن کے قدموں کا دھول ہے آب حیات، جن کے قدموں کا دھول ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے اولا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اب توحید دو ہے، توحید کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننا، ہے نا۔
اللہ کو ماننا، ایک ماننا توحید، ایسے ہی ایک توحید رسالت ہے۔ آدم علیہ السلام نے اللہ کو ایک مانا، حضرت موسیٰ نے اللہ کو ایک مانا، حضرت ابراہیم نے ایک مانا، نوح علیہ السلام نے ایک مانا، آپ نے بھی ایک مانا، میں نے بھی ایک مانا۔ یہ آدم علیہ السلام سے اب تک صبح قیامت تک اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کو توحید۔ ایک توحید رسالت بھی ہے، وہ توحید رسالت مصطفیٰ ہے۔ آدم علیہ السلام کے رسول کون؟ بولو جی، ارے بولو، کون آدم علیہ السلام کے رسول کون؟ آدم علیہ السلام ہوں گے اپنی قوم کے رسول، مگر آدم علیہ السلام کے رسول کون؟ نوح علیہ السلام کے رسول کون؟ موسیٰ علیہ السلام کے رسول کون؟ ابراہیم علیہ السلام کے رسول کون؟ اسماعیل علیہ السلام کے رسول کون؟ حضرت عیسیٰ کے رسول کون؟ حضرت یحییٰ کے رسول کون؟ زکریا کے رسول کون؟ بی بی مریم کے رسول کون؟ تمہارے رسول کون؟ میرے رسول کون؟ ایک ہی رسول توحید رسول ہے، وہ توحید خدا ہے، یہ توحید رسول ہے، وہ توحید خدا بندی ہے، یہ توحید مصطفی ہے۔ اسی کو اعلیٰ فرماتے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی۔ زمین کا رسول کون؟ آسمان کا رسول کون؟ چاند کا رسول کون؟ سورج کا رسول کون؟ جبریل کا رسول کون؟ میکائیل کا رسول کون؟ یحییٰ حضرت اسرائیل کا رسول کون؟ غلمان کا رسول کون؟ جنت کا رسول کون؟ دوزخ کا رسول کون؟ ارے پوری کائنات کا رسول کون؟ سب کا رسول، سب کا خدا، سب کا خدا ایک، سب کا رسول، وہ توحید خدائی، یہ توحید مصطفی۔ اسی کو جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ اللہ مقام مصطفیٰ سمجھائے، حضور کی معرفت عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت میں جینا مرنا نصیب فرمائے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکاتے، کیا سمجھے اس کا معنی؟ پچھلے جتنے نبی آئے، آدم علیہ السلام ابھی زندہ ہی تھے، شیس علیہ السلام نبی بنے، ہے نا؟ ان کی پھیلائی ہوئی توحید موجود تھی، اسی توحید کے سائے میں حضرت شیس کام کرنے لگے۔ شیس علیہ السلام ابھی زندہ ہی تھے، ان کے بعد والے نبی آ گئے، وہ ابھی زندہ ہی تھے، ادریس آ گئے، ادریس ابھی زندہ ہی تھے، نوح علیہ السلام آ گئے، نوح علیہ السلام بھی زندہ ہی تھے کہ ان کے بعد والے ہود آ گئے، ہود ابھی زندہ ہی تھے، صالح آ گئے، صالح ابھی زندہ ہی تھے، ابراہیم آ گئے۔ تو وہ نبی ابھی گیا نہیں ہے، اس کا لاسٹ پیریڈ ہے، ان کا اسٹارٹنگ پیریڈ۔ تو جانے والا دے کے گیا، جانے والا دے کے گیا، آنے والے نے اس کو پھیلایا، آنے والے نے اس کو پھیلایا۔ تو گویا توحید کی شمع پہلے سے تھی، پہلے سے تھی، اسی کو چمکاتے گئے، اسی کو چمکاتے گئے، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے۔ ہر ایک کو وہ دوسرا پیریڈ۔ اب دیکھیں ایک موقع ایسا ہے، ابراہیم علیہ السلام رسول ہے، اسحاق علیہ السلام رسول ہے، اسماعیل علیہ السلام رسول ہے، باپ دونوں بیٹے رسول۔ اسحاق علیہ السلام ان کے بیٹے یعقوب بھی رسول ہے، پھر یعقوب بھی رسول ہیں، ان کے بیٹے یوسف بھی رسول ہیں، یوسف کے 12 بھائی وہ بھی رسول ہیں، وہ بھی نبی ہیں۔ پھر ان کی نسب میں کتنے نبی ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ حضرت موسیٰ رسول ہیں، ان کے ساتھ حضرت ہارون رسول ہیں،
حضرت زکریا رسول ہے، اسی وقت عیسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوتے ہیں، اسی وقت حضرت یحییٰ بھی پیدا ہوتے ہیں، یہ دونوں بھی رسول ہیں۔ ایک وقت میں کتنے کتنے رسول ہیں؟ تو ایک رسول جو پہلے آیا وہ پیچھے آنے والے کو ایک ماحول بنا کے دے رہا ہے، ایک ماحول بنا کے دے رہا ہے، گویا اجالے میں آیا، آنے والا اجالے میں آیا، اندھیرے میں نہیں آیا، آنے والا حضرت آدم علیہ السلام کے دیے ہوئے اجالے میں شیش آئے، شیش کے اجالے میں نوح آئے، نوح کے دیے ہوئے اجالے میں حضرت ہود آئے، ہود کے دیے ہوئے اجالے میں صالح آئے، صالح کے دیے ہوئے اجالے میں حضرت سیدنا ابراہیم آئے، حضرت ابراہیم کے دیے ہوئے اجالے ہی میں اسماعیل بھی آئے، اسحاق بھی آئے، ان کے دیے ہوئے اجالے ہی کی چھاؤں میں حضرت یعقوب بھی آئے، یوسف بھی آئے، بنیامین بھی آئے، اور ان کے دیے ہوئے اجالوں ہی میں حضرت داؤد بھی آئے، سلیمان بھی آئے، حضرت یحییٰ بھی آئے، زکریا بھی آئے، حضرت خضر بھی آئے، حضرت دانیال بھی آئے، جتنے آئے سب اجالے میں آئے۔ 500 سال ہو گئے عیسیٰ کو زمین سے اٹھا لیے ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، 500 سال ہو گئے، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا۔ 570 سال ہو گئے، 570 سال ہو گئے، کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، سب اندھیرا چھا گیا، سب اندھیرا چھا گیا۔ جس کے پاس کتاب تھی وہ بھی اندھیرے میں گیا، جس کے پاس کتاب تھی وہ بھی چراغ تھا وہ بھی اندھیرے میں ہو گیا، جس کے پاس لائٹن تھی وہ بھی اندھیرے میں ہو گیا۔ یعنی یہود وہ بھی گمراہی میں گئے، نصارہ وہ بھی گمراہی میں گئے۔ وقالت العزیر ابن اللہ، وقال النصارى، یہی نصارہ بولتے ہیں عیسیٰ ابن اللہ ہیں، اور یہودی بولتے ہیں حضرت عزیر ابن اللہ ہیں۔ یہ دونوں کے دونوں جھوٹے ہیں، دونوں کے دونوں کافر ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ایک جو جن کے پاس کتاب تھی وہ بھی بہکے ہوئے ہیں، وہ جب بہکے ہوئے ہیں، جن کو کتاب ہی نہیں ملی ان کا کیا حال ہوگا؟ جن کو کتاب ہی نہیں ملی ان کا کیا حال ہوگا؟ جن کے پاس کوئی رسول ہی نہیں آیا تھا ان کا کیا حال ہوگا؟ اسی بات کو تو قرآن مجید میں سورہ یاسین میں بیان فرمایا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، تاکہ تم اس قوم کو ڈراؤ جن کے باپ دادا ڈرائے نہیں گئے، ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، ان کے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، وہم غافلون، وہ غفلت میں پڑے۔ جن کے پاس کتاب تھی وہ دو خداؤں کو پوج رہے تھے، یہود عزیر کو بھی پوجتے تھے، اللہ کو بھی پوج رہے تھے، عیسائی اللہ کو ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی خدا بنائے ہوئے تھے، حضرت مریم کو بھی خدا بنائے ہوئے تھے۔ جن کے پاس کتاب تھی ان کا یہ حال تھا، جن کے پاس کتاب نہیں وہ 360 لے کے بیٹھے ہوئے تھے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، آدم سے عیسیٰ تک جتنے بھی آئے سب روشنی میں آئے، سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ غمزدوں کو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کسی کے پاس ہی مانگیے، لوگ مانگنے والوں سے بھاگتے ہیں۔ اور رمضان میں ایسا بھی ہوتا ہے جس مولانا کے بغل میں پرس دکھ گیا، بیگ دکھا، دب دبا کے بھاگ جاتے ہیں لوگ، بولے یہ مانگنے کے لیے آ گیا ہے نا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو جس سے مانگنے جاؤ وہ بھاگ جاتا ہے، منہ چھپاتا ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر میں آپ کے پاس مانگوں تو میری عزت کم ہو جاتی ہے، ارے کیا اس کے پاس مانگ رہا تھا ہے نا، بولتے نہیں بولتے، ارے وہ بنڈی والے کے پاس مانگ رہا تھا،
رکشے والے کے پاس مانگ رہا تھا، قصاب سے مانگ رہا تھا، فلاں سے مانگ رہا تھا، ہم آپ کے پاس مانگے، عزت کم ہو جاتی ہے۔ اور جب مانگنے کے لیے کوئی آتا ہے لوگ بھاگ جاتے ہیں، دیتے ہی نہیں، اور دیا بھی تو ذرا دکھاتا رو، ہاں میں دیا، اور پھر اس دینے والے کو بھی سلام کرنا پڑے، سلام بھائی دیے نا، یہ ہوتا ہے۔ مگر یہ سب بھاگنے والے ہیں، دیکھ کے احسان جتانے والے ہیں۔ اگر کبھی تم بول دیے جا میں تیری بات نہیں، اچھا بیٹا کل مانگ کے لگ گیا تھا 100 روپے، کل دیا نا رے 100 روپے تیرے کو، بولتے ہاں سارے، جب تک کسی کو نہیں معلوم تھا، جتنے کھڑے سب کو معلوم ہو گیا دیا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن احسان جتایا سب کو معلوم ہو گیا۔ تو جو دیتا ہے وہ احسان جتاتا ہے، جو دیتا ہے دوسروں کے پاس جاتے، جو دوسروں سے اگر مانگو عزت کم ہو جاتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی آڑ ہو جاتی ہے، اور دینے والے کے پاس کم ہوتا ہے۔ ہاں بھائی 100 دے سکتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا ہوں، روپیہ دے سکتا ہوں، 2 روپے نہیں دے سکتا ہوں، اتنا ہی دے سکتا ہوں، اس کے آگے نہیں دے سکتا ہوں، اس لیے کہ بیچارے کے پاس تھیلی اگر بڑی بھی ہے، دل چھوٹا نہیں، دل اتنا بڑا نہیں ہے، دل چھوٹا ہے، دینے کی جگہ اس کا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک بارگاہ اس آسمان کے نیچے ایسی ہے، وہ کہتے ہیں سلنی ماشیٹ، مانگو مجھ سے کیا مانگنا ہے۔ ہاں بخاری مسلم کی حدیث ہے، سرکار فرماتے سلنی ماشیٹ، مانگ مجھ سے کیا مانگنا ہے۔ وہ حضرت ابی ابن کعب تھے، وہ ان سے حضور فرما رہے ہیں تہجد کے موقع پہ سلنی ماشیٹ، مانگ لے کیا مانگنا ہے، لأسألک مرافقتک فی الجنہ، دنیا نہیں مانگی، پیسے نہیں مانگا، بولے جنت میں آپ کے ساتھ رہتا ہوں، مولا کچھ نہیں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا، اب غیر ذالک، اس کے علاوہ اور بھی کچھ ہونا نہیں، ہوا ذاک، بس اتنا بس ہے۔ حضور فرمایا اس کے علاوہ اور کچھ ہے نہیں، بس اتنا بس۔ اب جنت مانگنے والے نے جنت مانگی، ابی ابن کعب سے اگر پوچھیں اے اللہ کے نبی کے صحابی، آپ کو جب مانگنا ہی تھا تو پیسے مانگ لیتے، دولت مانگ لیتے، آپ دنیا کی کچھ اور حکومت مانگ لیتے؟ تو حضرت ابی کہیں گے اگر دنیا میں مانگتا صرف تو سمجھنے والا سمجھتا نبی صرف دنیا دے سکتے ہیں، اس کے آگے کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر میں پیسہ مانگتا تو سمجھتا کہ صرف حضور پیسہ دے سکتے ہیں، کچھ نہیں دے سکتے۔ اگر میں اس حضور اسلام سے سونا مانگتا تو سمجھتا کہ حضور صرف سونا دے سکتے، کچھ نہیں دے سکتے۔ میں نے حضور سے وہ مانگا جو کوئی نہیں دے سکتا، تاکہ پتہ چلے جو کوئی نہیں دے سکتا حضور دے سکتے ہیں، تو جو دے سکتے ہیں وہ تو حضور اور دیتے ہیں، حضور تو اور دیتے ہیں۔ آخرت کوئی نہیں دے سکتا، جنت کوئی نہیں دے سکتا، مصطفیٰ جنت بھی دیتے ہیں، آخرت بھی عطا فرماتے ہیں۔ تو جس کی بارگاہ سے کبھی مانگنے والا خالی نہیں لوٹتا، وہ فرما رہے سلنی ما شئت۔ اعلیٰ حضرت نے اسی کو ایک جگہ کہا، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، اے بطحہ کے بادشاہ تیرا کیا صدقہ کرنا ہے، کیا بانٹنا ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ آپ کے مانگنے والا، آپ کی چوکھٹ پہ سوال کرنے والا کبھی آپ کی زبان سے نہیں کا لفظ نہیں سنتا، کبھی نہیں کا لفظ نہیں سنتا آپ کی بارگاہ سے۔ جب مانگا جو مانگا عطا فرمایا۔ اگر پوچھو محمود غزنوی کی بادشاہت حضور کی دی ہوئی، حضور کی دی ہوئی، صلاح الدین کی بادشاہت حضور کی دی ہوئی ہے، بلکہ میں کہوں کہ حضور غریب نواز کی شان یہ ہے تمہارے در کے غلاموں کا حکم چلتا ہے، خواجہ تمہارے در کے غلاموں کا حکم چلتا ہے تاجدار تمہارے گدا غریب نواز، ہے تاجدار تمہارے گدا غریب نواز، جس کے در کے غلاموں کے غلام بادشاہ ہیں۔ پھر اس بادشاہ کا کیا مقام؟ حضور وہ ہیں جہاں مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
اور اگر حضور سے مانگتا ہوا کوئی مجھے دیکھ لیا، میرا مقام کم نہیں ہوگا، بڑھ جائے گا۔ لوگ بولیں گے ادھر ادھر کا نہیں بھائی، وہ بڑی بارگاہ کا بھکاری ہے بھکاری، مگر میرے آقا کا دربار بڑا ہے، اس لیے بھکاری کا بھی مقام اونچا ہو جاتا ہے، بھیک مانگنے والے کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر دوسرا احسان جتاتا ہے، میں تجھے 100 روپے دیا، تو ہماری عزت کم ہو جاتی ہے، اور حضور اگر بولے میں نے تجھے 100 روپے دیا، عزت کم نہیں ہوتی، بڑھ جاتی ہے، بڑھ جاتی ہے۔ یہ ایسی بارگاہ ہے جہاں مانگو تو عزت بڑھ جاتی ہے، اگر وہ احسان جتائیں تو عزت بڑھ جاتی ہے۔ مانگنے والا کبھی خالی نہیں لوٹتا، اور مانگنے والے کی مراد پوری کر دی جاتی ہے، بلکہ پوچھا جاتا ہے اور کچھ ہونا کیا؟ پوچھتے ہیں اور کچھ ہونا ہے کیا؟ اور کچھ ہونا کیا؟ اور کچھ ہونا کیا؟ خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا ہو۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہمارا نبی سب سے بالا والا، ہمارا نبی، ہمارا نبی۔ ایک گھنٹہ ہو گیا، تقریر ہو گئی، آپ کی نعت بھی ہو گئی، تقریر بھی ہو گئی نا۔ اب آخری مقطع سن لیجئے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ۔ غم زدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے، دنیا میں پیسے والے کے بہت دوست، غریب کا کوئی دوست نہیں رہتا۔ غریب دکھا تو بھاگ جاتے، دوستاں بھی بھاگ جاتے، رشتہ دار بھی بھاگ جاتا۔ ارے کام منگتا کہ بھائی پرسوں منگ کے لے گیا 100 روپے، ہے نہیں؟ دیکھتے ہی بھاگ جاتے، دیکھتے ہی بھاگ جاتے۔ جس کے پاس ہے کچھ، اس کو گڑ کو مکھی کی طرح چپکے ہوئے رہتے، اور جس کے پاس اور جب اس کے پاس پیسے ختم ہو جاتے پھر وہ مکھیاں بھی نہیں دکھتی۔ جب تک پیسے رہتے ہیں پیچھے دوست رہتے ہیں، پیسے ختم ہو گئے دوست ختم ہو گئے۔ اور ایسے ہی جب کسی پر برا وقت آ جاتا ہے تو اس کا ساتھ سب چھوڑ کے چلے جاتے، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، کوئی اس کو نہیں پوچھتا۔ ایک بہت برا وقت آنے والا ہے، وہ میدان محشر کا وقت، جہاں نہ باپ کام آئے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ دوست کام آئے گا، نہ بیوی کام آئے گی، نہ بیٹا کام آئے گا، دولت دھن کچھ بھی کام نہیں ہے۔ وہ کام آئے گا تو کون؟ جب ماں اکلوتے کو بھولے، جب ماں اکلوتا بولتے، ایک لوٹا ایک بیٹا بولتے نہیں، کتنی محبت رہتی اس کو، قیامت کے میدان میں وہ ماں بھی بھول جائیں گی اس کو۔ جب ماں اکلوتے کو بھولے، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، آ آ کہہ کے بلاتے یہ ہیں، اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے، دلاتے یہ ہیں، انا آتینا کل کوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹوٹی نبض چھوٹی نب ڈوبی نب ناؤ چلاتے یہ ہیں، چھوٹی نبض ڈوبی ناؤ تراتے یہ ہیں، ڈوبی نفس چلاتے یہ ہیں۔ اب کون دیتا؟ غمزدوں کو کون پوچھتا؟ سرکار اکثر دعا فرماتے تھے، اے اللہ میں تجھ سے مسکینوں کی محبت مانگتا ہوں، مسکینوں کی محبت۔ حضور فرماتے کہ میں مسکینوں میں رہنا پسند کرتا ہوں، حضور فرماتے غریبوں میں مجھے رہنا پسند ہے۔ سرکار غریب صحابہ کو بہت عزیز رکھتے تھے، غریب صحابہ کی ذریعے سی تکلیف پر بے چین بھی ہو جاتے تھے۔ جب کوئی غریب صحابی آتا اور اپنی بھوک کی شکایت کرتے، سرکار فرماتے بیٹھ جاؤ، میں بھی تم سے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں بھی 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، میں 1 ہفتے سے کچھ نہیں کھایا، بیٹھو کوئی انتظام کرتے ہیں۔ اپنے لیے نہیں مانگا کبھی، اپنے لیے نہیں مانگا، وہ بھوکا آ کے بیٹھا، اتنے میں کوئی
پیالہ لے کے حاضر ہو گیا. سرکار نے خود نہیں پیا، بولے اس کو تو پی لے پہلے. اس کو پلا دیا. کوئی لایا توشا، پہلے اسے کھلا دیا. بچا تو وہ خود کھایا. پہلے کھلایا بعد میں کھایا. مسکین کو کوئی نہیں پسند کرتا. ایک صحابی ہیں، ان کا نام عبداللہ ذو البجادین. ذرا غور سے سن. یہ صحابی رسول ہے، مکہ میں تھے، مسلمان ہوئے، ہجرت کر کے مدینہ آ گئے. جب آ رہے تھے یہ بڑے دولت مند تھے. ان کا باپ انتقال کر گیا. ان کے چچا کے پاس ہی رہتے تھے. چچا کے پیسہ بہت زیادہ تھا. ایک دن، اور ان کی ماں دوسرے سے شادی کر لی. ایک دن اپنے چچا کے پاس گئے، کہنے لگے چچا بہت دن سے انتظار کر رہا تھا کہ تجھے ہدایت کی توفیق ہو جائے، تو مسلمان ہو جائے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن دیکھا کہ اب تک تیرے پاس کوئی تجھے ہدایت نہیں ملی. اب میرا دل اسلام کے بغیر چین نہیں پاتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں مسلمان ہو جاؤں. تو چچا کہنے لگا یہ جو کپڑے ہیں نا یہ میرے ہی اتار دیں. سب تو سب، گھوڑا، گھر، گاڑی واڑی تو لے لیا، جسم کے کپڑے بھی اتروا دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے لے کپڑے. مادرزاد ننگے ہو گئے. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. آج ہم نے اسلام کو کیا بنا لیا؟ آج ہمارے پاس اس اسلام کی کیا اہمیت باقی رہ گئی؟ ہم لوگ کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم کتنا نماز پڑھ رہے ہیں. کہتے ہیں اسی حالت میں وہ اپنی ماں کے پاس گئے. کہنے لگے ماں میرا چچا میرے پاس جو تھا سب کھینچ لیا، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس، جسم چھپانے کے لیے کچھ ہے تو دے. ماں نے کہا تیرا باپ مرتے وقت ایک کمبل چھوڑ کے گیا تھا، یہ آدھی کمبل تجھے دے دیتی ہوں. آدھی کمبل دیا انہیں. حضرت عبداللہ ذو البجادین، ایک روایت میں ہے کہ کمبل دی انہوں نے تو کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک باندھ لیا ایک اوڑھ لیا، چل پڑے. سواری نہیں، توشا نہیں، ساتھی نہیں، اکیلے ہی مدینے کے چلے. بھوکے پیاسے. مدینہ 420 کلومیٹر مکے سے. دن رات چلتے 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 مدینہ پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے. حضور دیکھ کے مسکرا دیے، فرمایا عبداللہ آج سے تیرا نام ذو البجادین ہے، 2 چادروں والا. 2 چادروں والا. عبداللہ گئے اور مسجد میں، کیونکہ دیہات کے تھے آدمی، دیہاتی آدمی تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تو زور زور سے قرآن پڑھتے تھے. حضرت عمر آئے، کہنے لگے اے دیہاتی ذرا زبان آواز کم کر کے پڑھ قرآن. حضور کمرے میں تھے، باہر نکلے. عمر اس کو کچھ مت بولو، یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا. اللہ اس کے رسول کے لیے اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس کے دل کو مت دکھا. جس کا کوئی نہیں اس کے مصطفیٰ. کہ اتنے میں جیش اسرا، کہتے ہیں جنگ تبوک کا اعلان ہوا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کر دیا جنگ تبوک کے لیے چلنا. یہ عبداللہ بھی نکلے، حضور میں بھی آؤں گا. چلو چلے. 1 مہینہ دھوپ میں پیدل جانے کا راستہ. عبداللہ کی طبیعت راستے میں خراب ہو گئی، انتقال ہو گیا. ان کی قبر تیار ہوئی. ان کی قبر میں مصطفیٰ اترے. حضور خود اترے، اپنے ہاتھوں سے ان کو اٹھا قبر میں دفن کیا اور کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اللہ تو گواہ رہنا، میں اس سے راضی ہوں، میں اس سے راضی ہوں، تو راضی ہو جا. صحابہ جتنے تھے رو گئے، سب رو پڑے. کہنے لگے کہ کیا قسمت ہے عبداللہ تیری، کیا قسمت ہے عبداللہ تیری، جس کی رضا کے لیے ساری دنیا دوڑ رہی ہے. سب دوڑ رہے ہیں، سب پریشان ہیں، تو نے وہ مرضی، وہ رضا، وہ خوشی کتنی آسانی سے پا لیا، کتنی
اتنی آسانی سے پا لیا. کاش اے عبداللہ تیری قبر میں ہم ہوتے, ہمیں حضور اپنے ہاتھوں سے اتارتے اور ہمارے لیے حضور یہ جملہ فرما دیتے کہ اے عبداللہ میں تجھ سے راضی ہوں, اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں, میں اس سے راضی تھا تجھ سے راضی ہو جا. اے میرے دوست, حضور کی بارگاہ میں جو جتنا قربان ہوتا ہے اللہ کے رسول اس کو اتنا اٹھا دیتے ہیں, اس کو اتنی عزت عطا فرما دیتے ہیں, اس کا اتنا مقام دے دیتے ہیں. یہ عبداللہ ذل بجاد ہے, بظاہر اپنے دنیا تو سب کچھ لٹا دی انہوں نے, مگر آخرت وہ پائی ہے جس کے لیے ساری دنیا مر رہی ہے. کسی کو ملا کسی کو نہیں ملا, کسی کو یقین ہے کہ مل گیا, مگر یہ ایسے لوگ ہیں جن کے بارے میں گارنٹی ہے, سند ہے, سرٹیفکیٹ ہے, ان کے لیے مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ رضی اللہ عنہ ہے. تو کون غم زدوں کو رضا مجھ دیجے کہ گئے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, ہمارا نبی سب سے بالا والا, ہمارا نبی, ہمارا نبی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. آپ کا تشریف لانا جگمگا اٹھا زمانہ, حوریں گاتی تھیں ترانہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. بخش دو جو چیز چاہو, تم تو محبوب خدا ہو, بھیک میں اپنی رضا دو, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. الفاتحہ الی حبیبنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جمال شریف صاحب, ہاں جمال صاحب, جمال شریف صاحب, جمال شریف صاحب.